بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کی کچھ نشانیاں آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں اور ہم پھر بھی غفلت میں ہیں؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقت جانتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جن میں سے عمارتوں پر فخر کرنا بھی ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 1 میں ارشاد باری تعالی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کا وقت حساب نزدیک آ پہنچا ہے، جبکہ وہ غفلت میں پڑے اعراض کرنے والے ہیں۔ عمارتوں پر فخر کرنا۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا تھا جب انہوں نے ان سے قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کیا تھا، لیکن میں تم سے اس کی نشانیاں بیان کروں گا۔ جب بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کریں گے تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لونڈی کا اپنے آقا کو جننا۔ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ یہ اس طرح ہوگا کہ جب کوئی آزاد شخص اپنی لونڈی سے جماع کرے گا تو وہ اس سے حاملہ ہو جائے گی اور ایک بچے کو جنم دے گی جو بڑا ہو کر ایک آزاد نوجوان بنے گا، جس کا والد زندہ ہوگا مگر اس کی والدہ بدستور لونڈی ہی ہوگی۔ چنانچہ وہ نوجوان اپنی ماں کے مالک کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام میں ہے کہ جب انہوں نے قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلاؤں گا۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی تو یہ قرب قیامت کی علامت ہوگی۔ اس کے معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ بادشاہ لونڈیوں کے بطن سے پیدا ہوں گے۔ اس طرح بیٹا بادشاہ ہوگا جبکہ اس کی ماں اس کی رعایا میں شامل ہوگی۔ امت اسلامیہ پر دوسری امتوں کا ہجوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قریب ہے کہ دوسری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے لوگ کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لوگوں کا موت کی تمنا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ ایک ایسا وقت آ جائے گا جس میں ظلم، فتنوں اور مصیبتوں کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ ایک شخص اپنے ساتھی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر میں اپنے ساتھی کے بجائے وہ مدفون ہوتا، کیونکہ جس قسم کی تکلیف، پریشانیوں اور مصیبتوں میں سے وہ گزر رہا ہوگا اور جس کرب و عالم کا اسے سامنا ہوگا وہ موت سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ صورتحال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو آرزو کرے گا کہ کاش میں اس کی جگہ قبر میں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اگر تم میں سے کسی کو موت فروخت ہوتی مل جائے تو وہ اسے بھی خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ حدیث ان حدیث سے معارض نہیں ہے جن میں موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص مصیبت کے نازل ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی پیشگوئی فرمائی ہے وہ آخری زمانے میں واقعہ ہوگی۔ وہ موت کی واضح دعا اور تمنا نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک شخص کے نہاں خانہ دل سے اٹھنے والی یہ خواہش ہوگی کہ کاش وہ ان برائیوں اور فتنوں والے تکلیف دہ اور پریشان کن حالات سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کر لے، چاہے یہ موت کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ قرب قیامت موت کی یہ تمنا ہر مسلم کے دل میں پائی جائے، بلکہ یہ مختلف ملکوں کے حالات و واقعات کے مطابق ہوگی۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔